والصلاة والسلام على سيد البشر شفيع الأمم في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور النور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی وقار، یہ میری سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج اس مقدس مسجد میں آپ کے روبرو ہونے کا شرف مل رہا ہے. پروردگار عالم اسی طرح دین کی خدمت کی مزید توفیق بخشے. آج ہم اور آپ زمانے کو دیکھ رہے ہیں، ماحول کو دیکھ رہے ہیں، ہر خطے پر ہماری نظر ہے. ہم ایک دوسرے کے طور طریقے، عادات و اطوار، رسوم، معاملات، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. لیکن ایک چیز کی کمی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب اور اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارنے سے ہم اور آپ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے معاشرے میں تمام تر اخلاقی اور اعمالی اعتبار سے کمی آ گئی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو راہ حق پر گامزن رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر محاذ پر ہر شے کے اندر رہنمائی عطا کی، اصول عطا کیا، زندگی گزارنے کے دستور اور طریقے بتائے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ طیبہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور منبر مسجد نبوی پر جلوہ فگن ہوئے. اور میرے مصطفیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ پہلا کام یہ تھا کہ اے مہاجرین و انصار، تم نے اگر اللہ کے نزدیک کوئی عزت والا ہے، کوئی وقار والا ہے، کوئی برتری والا ہے، کوئی فضیلت والا ہے تو وہ ہے جس میں خدا کا خوف زیادہ ہو، جس میں تقوی زیادہ ہو، جس میں اسلامی احکام پر عمل کرنے کا جذبہ زیادہ ہو، جو شریعت طیبہ طاہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، جس میں جس قدر تقوی ہے، جس میں جس قدر خشیت ہے، جس میں جس قدر خوف ہے، وہی انسان اللہ کے نزدیک معزز ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے عزت والا ہوں، فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے عزت والا ہوں، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے عزت والا ہوں، فلاں ملک و وطن سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے عزت والا ہوں.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے, اس لیے تمہیں یہ ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ہی باپ کے خون کا خون دوڑ رہا ہے, ہم سب کے سب ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن جو انسان چاہے وہ کمتر ہو, چاہے وہ بیکار ہو, چاہے وہ سیاہ ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے اور معاشرے سے تعلق رکھنے والا ہو, اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, دولت ایمان سے سرفراز ہو جاتا ہے, تو میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اس کے عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کے وقار میں بلندی آ جاتی ہے. آپ ذرا غور کیجئے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر جب ایمان لاتے ہیں تو ان کو ایمان کی دولت ملنے کے بعد میں حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے کہ بلال کو تم معمولی مت سمجھنا, بلکہ بلال کی شان یہ ہے کہ یہ ہمارے سردار ہیں, اور ہمارے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال سے انہیں آزاد کروایا تھا. میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت بلال کو آزاد کرواتے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے کیا نام دیا کہ بلال کو معمولی مت سمجھنا, اور حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں. پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ مسلمانوں جب تمہارے اندر ایمان کی دولت موجود ہے, اسلام کا رشتہ موجود ہے, ایمان کی محبت موجود ہے, تو اس محبت کو سب سے اوپر رکھنا. دنیا کے تمام رشتے پانی ہیں, اگر آخرت میں کوئی رشتہ تمہیں نام دے گا, کوئی رشتہ تمہیں پہچان دینے والا ہے, کسی رشتے سے تم معزز و برتر کہلاؤ گے, تو وہ رشتہ کوئی اور نہیں, وہ خدا اور خدا کے رسول پر ایمان لانا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر مہاجرین اور انصار صحابہ کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ تم سب کے سب آپس میں بھائی ہو, تم سب کے سب آپس میں ایمان کے رشتے کی وجہ سے قریبی بھائی بن گئے ہو, اور اتنے قریبی بھائی بن گئے ہو کہ جو نسبی قرابت ہوتی ہے اس سے زیادہ ایمانی قرابت اور ایمانی رشتہ داری کی بنیاد پر تمہارے اندر قوت و مضبوطی آ گئی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب اس بھائی سے زیادہ اپنے اندر محبت محسوس کرو جو محبت انسان کو اپنے نسبی اور پوری بھائی سے ہوا کرتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آرام فرما ہے, اور مسلمانوں کو اتحاد کی, اتفاق کی, اخوت و بھائی چارگی کی, محبت و الفت کی تلقین کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں. اور اسی میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء افضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ, اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کو کرنے کے بعد تمہیں تمام نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا, یہاں تک کہ روزہ سے بڑھ کر ثواب ملے گا, صدقہ سے بڑھ کر ثواب ملے گا, نفلی نماز سے بڑھ کر ثواب ملے گا. کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دے دوں جس کا ثواب تمام نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ہے. صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں اللہ کے رسول, ہمیں بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر ہمیں دنیا کے اندر تمام نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا, نفلی نمازوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا, نفلی روزوں سے بڑھ کر ثواب ملے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین, جو انسان مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرتا ہے, ان کے بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے اندر اصلاح برپا کرتا ہے, تو اس اتحاد, اس اتفاق اور اس اصلاح کی بنیاد پر اسے تمام نفل عبادتوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو قوم کے اندر میں فتنہ نہ ہونے دے, جو قوم کے اندر فساد نہ ہونے دے, جو قوم کے اندر بگاڑ نہ ہونے دے, جو قوم کے اندر انتشار نہ ہونے دے, جو انسان مسلمانوں کو ایک دھاگے میں باندھ کر کے رکھے, ایک مالے میں پیو کر کے رکھے, جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے رکھے, جو مسلمانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرے گا, اس کوشش پر رب تعالیٰ اسے تمام نفل عبادتوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے کے ارکان ادا کر رہا ہے, لیکن اس کی کوشش کی بنیاد پر اور اصلاح کی جد و جہد کی بنیاد پر رب تعالیٰ اسے نفلی عبادتوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا. اے میرے عزیزوں,
آج ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، اگر کوئی ہم سے منہ پھیرتا ہے ہم اس سے 4 قدم دور ہو جاتے ہیں، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے ہم اس سے اور دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر تمہارا مومن بھائی تم سے کتنی دوریاں کیوں نہ برتنے کی کوشش کرے، اگر ایمان کی غیرت زندہ ہے، ایمان کی حمیت موجود ہے، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والا ہر شخص ہمیں محبوب ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہر شخص ہمیں عزیز ہونا چاہیے، مصطفیٰ کی ذات سے محبت رکھنے والا ہر آدمی ہمارے لیے مکرم و معزز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی رشتے نے ہمیں دنیا میں پہچان بخشی ہے، اور یہ رشتہ اگر ہمارے درمیان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری پہچان کمزور ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی، آپس میں الفت کیسے پیدا ہوگی، آپس میں لگاؤ کیسے پیدا ہوگا؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہے اور درس دے رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ سنو، لا تؤمنون حتی لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنون حتی تحابوا۔ اے ایمان والو، تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے کہ تم چاہتے ہو جنتی بننا، تم چاہتے ہو جنت میں داخل ہونا، تم جنت کی تمنا رکھتے ہو، جنت کی آرزو رکھتے ہو، تو تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ تو آپسی محبت سے، آپسی تعلق سے، آپسی وابستگی سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے محبت تروتازہ ہوگی، اور جس میں محبت زندہ ہے اس میں ایمان زندہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جس کو جب تم کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، جب تم اس کو اپنے اندر جگہ دو گے، اپنے اخلاق میں اسے شامل کر لو گے، اپنے کریکٹر کے اندر اسے شامل کر لو گے، اپنے کردار میں اسے شامل کر لو گے، تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں تمہارے اندر اخوت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، بھائی چارگی پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے غمخوار بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ گے۔ میرے آقا نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام مچل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں بتا دیجئے کون سا ایسا عمل ہے جس کو کریں گے تو محبت بڑھ جائے گی، کون سا ایسا عمل ہے جس کو اپنائیں گے تو الفت بڑھ جائے گی، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے آپس کی رنجشیں مٹ جائیں گی، میرے آقا بتا دیجئے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو، تم سلام کو جس قدر عام کرو گے تمہاری محبت بڑھتی چلی جائے گی، تم آپس میں جس قدر سلام زیادہ کرو گے تمہاری محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، بہترین مومن وہ ہے جو جس شخص کو بھی مومن پائے، چاہے اسے پہچانتا ہو پہلے سے یا نہ پہچانتا، اسے سلام کر گزرے۔ یعنی مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے، ہر کسی کو وہ سلام کرنے کا طریقہ رکھتا ہو۔ آج بتائیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ منصب والے ہیں، اگر ہمارے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم عہدہ والے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دولت و ثروت والے ہیں، دل میں یہ نحوست آ جاتی ہے کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو پہلے سلام کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا، جس نے سلام میں ابتدا کی ہے اللہ رب العزت جنت میں اسے پہلے داخل کرے گا۔ اور ہم آپس میں سلام کو عام کرتے ہیں، سلام کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج گھروں کے اندر اگر درار پڑ گئی ہے، آج گھروں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، آج امت محمدیہ کے دل ایک دوسرے سے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سلام نہیں ہے۔ کبھی بیٹا باپ سے ناراض ہے تو بیٹے نے باپ سے سلام کرنا بند کر دیا، کبھی باپ بیٹے سے ناراض ہے، باپ نے سلام کرنا بند کر دیا، کبھی میاں بیوی کے آپس میں رشتے بگڑ گئے، دونوں نے ایک دوسرے سے سلام کرنا بند کر دیا، کبھی بھائیوں کے آپس میں معاملات بگڑ گئے، بھائیوں نے آپس میں سلام کرنا بند کر دیا۔ جب سے ہمارے گھروں سے یہ سلام کی برکت اٹھی ہے، خدا کی قسم ہمارے گھروں
میں بے برکتی آ گئی ہے, ہمارے گھروں میں بے رحمتی آ گئی ہے, ہمارے گھروں میں انتشار برپا ہو گیا ہے, ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑا ہو گئے ہیں. آئیے ہم سب مل کر کے ایک دل والے بنے, ایک من والے بنے, ایک خیال والے بنے, ایک فکر والے بنے, اور ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. تو ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں یہ نسخہ دے دیا ہے, ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں یہ دوا دے دی ہے, ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں یہ علاج بتا دیا ہے کہ تم سلام کرتے جاؤ, تمہاری باطن کی تمام بیماریاں مٹتی چلی جائیں. آج ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی, ان کے خلیفہ فرید الملت والدین سیدنا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے خلفاء کی ایک لمبی تعداد ہے. محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء بھی ان کے خلیفہ ہے, سرکار علاء الدین صابر کلیری بھی ان کے خلیفہ ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آپ کا مرید آیا, سرکار فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اور پہنچنے کے بعد میں ایک خوبصورت چاقو, ایک خوبصورت بہترین منقش اور بہترین لطیفے سے ڈھالا ہوا, خوبصورتی سے بنایا ہوا, انتہائی زیادہ مزین اور منقش اور مزفرت چھری میرے فرید کی بارگاہ میں اس مرید نے پیش کیا کہ بابا فرید میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے. انسان اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی قیمتی چیز تحفے میں پیش کرتا اور وہ اپنے بڑوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کا مرید آیا اور کہتا ہے بابا جان میری طرف سے آپ کی خدمت میں یہ چھری تحفتاً پیش ہے, ہدیتاً پیش ہے, اسے قبول فرمائے. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس چھری کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے, آپ اس چھری کو قبول کرنے سے دور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے چھری کی ضرورت نہیں ہے, تم اس چھری کو لے جاؤ. وہ کہتا ہے بابا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی, کیا مجھ سے کوئی توہین ہو گئی, کیا مجھ سے کوئی لفظش ہو گئی, کیا مجھ سے کوئی خرابی ہو گئی, میرے بابا مجھے بتا دیجئے. سیدنا سرکار فرید الدین گنج شکر نے فرمایا اے بیٹے سن, خدا کی قسم میرے پاس آنے والا کوئی شخص آتا ہے تو میں اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, اس سے محبت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چھری کا کام یہ ہے کہ وہ رشتوں کو توڑتا ہے, فرید کا کام یہ ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑتا ہے. اس لیے فرید چھری کو قبول نہیں کر سکتا ہے. اگر مجھے دینا ہے تو سوئی دھاگا لا کر دے دے, کیونکہ سوئی دھاگا جوڑنے کا کام کرتا ہے اور میں جوڑنے والوں میں سے ہوں. چھری توڑنے کا کام کرتا ہے, میں توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں. آج ہم نے اپنی زبان کو خدا کی قسم چھری بنا لی ہے, ہم نے اپنی زبان کو دھار دھار تیز چھری کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آج ہمارے دلوں میں اگر کوئی زخم سب سے زیادہ گہرا ہے تو وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے, وہ زبان کے نچلائے ہوئے خنجر کا زخم ہے جو ہمارے دلوں میں پیوستہ ہے. مسلمانوں اپنی زبان کا استعمال اچھے سے کرو, اپنی زبان کو صاف کرو, اپنی زبان کو ستھرا کرو, اپنی زبان کو پاکیزہ کرو. اس لیے کہ دلوں کو جوڑنا چاہتے ہو تو بابا فرید کی سنت کے مطابق سوئی دھاگے کی طرح جوڑنے کا کام کرنا پڑے گا, نہ کہ تلوار کی طرح کاٹنے کا کام کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں کے بارے میں یہ نفرت پھیلائی جاتی ہے معاذ اللہ کہ مسلمان توڑنے والا ہے, مسلمان اختلاف پھیلانے والا ہے, مسلمان امن شانتی کو بھنگ کرنے والا ہے, مسلمان دنیا کے اندر دہشت گرد ہے, کتنا پرور ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہم پر کسی نے الزام لگایا ہے تو ہم اس الزام کو مٹائے کیسے, اگر ہم پر کسی نے داغ لگایا ہے تو اس داغ کو دھونے کی کیسے کوشش کریں. ہم سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں, اخلاق مصطفیٰ کو زندہ کریں, طریقے نبوی کو اختیار کریں اور اسی اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دے دے, آؤ مسلمانوں کے یہاں محبت ملے گی, آؤ مسلمانوں کے یہاں عزت ملے گی, آؤ مسلمانوں کے یہاں اتحاد ملے گا, آؤ مسلمانوں کے یہاں امن و سکون ملے گا. اس لیے کہ مدینہ کی سرزمین ایک ایسی مقدس سرزمین تھی کہ خدا کی قسم یہود و نصارا سے لے کر منافقین تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور مصطفیٰ انہیں نصیحت کرتے تھے, مصطفیٰ انہیں انمول باتیں سنایا کرتے تھے, مصطفیٰ انہیں دعوت حق دیا کرتے تھے. آج عالم یہ ہے کہ ہم اپنوں سے ہی ناراض ہیں, ہم اپنوں سے ہی گلا شکوا رکھتے ہیں, ہم اپنوں
سے ہی حسد رکھتے ہیں, ہم اپنوں سے ہی بغض و عداوت رکھتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں رویہ بدلنا پڑے گا, زندگی کا دستور بدلنا پڑے گا, زندگی کے طریقے میں تبدیلی لانی پڑے گی, اس لیے کہ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے خدا ہمیں نہیں بدلے گا. اس لیے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبودی اور ان کی ترقی انہیں خود کو چینج کرنے میں ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بے شک پروردگار عالم کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ اس قوم کے افراد خود کو نہیں بدلتے ہیں. ہم خود کو تبدیل کریں گے خدا ہمیں بدلے گا. ہمیں اپنے اندر سے اخلاق زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو, میں آپ کو ایک اور آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کیجئے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ مہاجرین و انصار صحابہ کے بیچ میں کس رشتے کو مضبوط کیا. تاریخ شاہد ہے کہ ان کے تمام رشتوں میں اگر سب سے کوئی معزز رشتہ تھا تو وہ اسلام کا رشتہ تھا. جنگ بدر میں کون لوگ تھے؟ ان مہاجرین کے یا تو باپ تھے یا بھائی تھے یا ان کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کے بڑے صاحبزادے نے بہت سالوں کے بعد راہ حق کو قبول کیا. جنگ بدر میں جب ان کا بڑا بیٹا حضرت ابوبکر صدیق کے روبرو ہوا تو وہ بڑا بیٹا کفر و شرک کی حالت میں ہے. حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کے جانشین ہے, ایک یار غار صحابی ہیں, انتہائی محبوب صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جنگ بدر میں پہنچے تھے تو ان کا بیٹا بیان کرتا ہے بابا جان بدر کی ایک گھڑی ایسی تھی, بدر کا ایک لمحہ ایسا تھا, بدر کی ایک ساعت ایسی تھی کہ اس میں ایک دفعہ آپ میری تلوار کے سائے میں آ گئے تھے, آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی, لیکن میرے دل میں یہ خیال ہوا یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے, یہ میرا شفیق باپ ہے, یہ میرا مہربان باپ ہے. پدرانہ شفقت و محبت کو تصور کرتے ہوئے, باپ کی عزت و عظمت کا خیال کرتے ہوئے بابا جان میں نے آپ کی گردن پر تلوار نہیں ماری تھی, میں نے اس وقت میں آپ سے درگزر کا کام لیا تھا, میں نے آپ کو اس وقت تک نہیں کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سننے کے بعد میں کہتے ہیں بیٹا سن, خدا کی قسم اگر جنگ بدر میں تیری گردن میں تلوار کے نیچے آ جاتی تو میں یہ نہ تصور کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں یہ تصور کرتا کہ تو دشمن رسول ہے, تو غدار ایمان ہے, میں یہ تصور کرتا کہ تو میرے مصطفیٰ کا باغی ہے, اور خدا کی قسم میری یہ تلوار تیری گردن اڑا دیتی. حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ درس دیا ہے اے مسلمانوں, اگر آپس میں محبت رکھنا چاہتے ہو تو ایمان کی وجہ سے محبت کرو, اس وجہ سے محبت نہ کرو کہ وہ میرا دوست ہے, وہ میرا بھائی ہے, وہ میرا قریبی رشتہ دار ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص ہم سے ریلیشن میں کیسا ہی عمدہ خیال کیوں نہ رکھتا ہو, اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے, ایمان ہے تو وہ ہمارا ہے. یہ دستور, یہ طریقہ ہمیں کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا ہے. آج عالم یہ ہے کہ اگر ایمان کمزور ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے تو ہم تمام چیزیں قبول کر لیتے ہیں, اگر ایمان کمزور ہے, مصطفیٰ کی دشمنی رکھتا ہے, مصطفیٰ کی عداوت رکھتا ہے, مصطفیٰ سے حسد رکھتا ہے, مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے, برے لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارتا ہے, لیکن وہ ہمارا اپنا ہے تو ہم اس کے لیے ایمان میں سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں, اسلام میں سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں. اے مسلمانوں, کیا یہ ایمان کا سمجھوتا تمہارے آخرت میں کام آئے گا؟ کیا یہ ابوبکر کی سنت ہے؟ کیا یہ ابوبکر کا طریقہ ہے؟ خدا کی قسم اگر ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو اسلام کے طریقے پر چل کر ہمیں صرف مسلمانوں سے محبت کرنی ہے اور اہل ایمان سے محبت کے رشتے کو بحال رکھنا ہے. جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. میرے عزیزوں, یہ ہے ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہوا درس. اور ایک اور چیز سنتے چلے جائیے, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اے میرے عشاقوں, اے میرے محبوبوں, اے میرے صحابہ, دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہو یا چلتا ہوا رہ گزر. میرے آقا نے کہا دنیا تمہارا دائمی ٹھکانہ نہیں ہے,
یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. دنیا کی کمائی میں, دنیا کے روزگار میں, دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم اس قدر ڈوب نہ جاؤ کہ اس فانی چیز کو حاصل کرنے کے چکر میں جو ابدی زندگی ہے, جو دائمی زندگی ہے, اس سے خیال پھر جائے, وہاں سے تصور ہٹ جائے. ایمان والو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم نے دنیا کو یہ نہ بنا لیا کہ دنیا کو ہم ہمیشہ رہنے والی ایک چیز سمجھتے ہیں؟ دنیا ہی کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے, دینداروں کے لیے وقت نہیں ہے, دینی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز دنیا کا کام ہے, سب سے پہلی چیز دنیا کا کام ہے, سب سے پہلی چیز دنیا کے لیے کمانا, کھانا, پینا ہے. لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہم دنیا میں زندگی ایسے گزارتے جیسے کوئی مسافر ہو. جب مسافر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ راستے کے اندر اتنا ہی سامان رکھتا ہے جتنے سے اس پر بوجھ نہ پیدا ہو, جتنے کو وہ برداشت کر سکتا ہو, جتنے کو وہ اپنے ساتھ میں لے جا سکتا ہو. وہ دنیا کے اندر جب زندگی کو وہ مسافر جب گھر سے نکلتا ہے تو سفر کے اندر وہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ پریشانی میں پڑ جائے, وہ خطرے میں پڑ جائے, اس کے لیے حادثات اور بلائیں اور مصیبتوں کے دروازے کھل جائے. وہ کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا ہے, بلکہ سفر کے درمیان اس کی نظر منزل پر ہوتی ہے. سفر کے درمیان وہ ہما وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ منزل تک سیفٹی اور حفاظت کے ساتھ پہنچ جائے. ہمیں مصطفیٰ نے کہا دنیا تمہارے لیے مسافر خانہ ہے, اس سفر کی زندگی کو اپنی دائمی زندگی نہ سمجھو. یہاں پر اپنی گٹھری اور اپنا مال اتنا ہی رکھو جتنا کہ تم آخرت میں برداشت کر سکتے ہو, جس کا حساب و کتاب آسانی سے دے سکتے ہو, جس کو تم خدا کی بارگاہ میں آسانی سے پیش کر سکتے ہو. دنیا میں اتنی زیادہ بوجھ نہ اٹھا لو اور اتنی گٹری اپنے اوپر نہ لاد لو کہ مسافر جس طرح سفر میں دب جاتا ہے تم دنیا میں دب جاؤ اور آخرت میں تمہارے پاس میں کوئی ریکارڈ نہ ہو, کوئی حساب نہ ہو, کوئی جواب نہ ہو. آج عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے ہیں اور دنیا میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ دنیا کی مستی میں اور دنیا کی اس خواہش اور نفسانی طبیعت کی اندر پڑنے کی وجہ سے ہم آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں, دنیا کو دائمی زندگی سمجھتے ہیں. میرے آقا نے کہا دنیا مسافر خانہ ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ تصور رکھنا ہے کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے, ہماری منزل آخرت ہے, ہماری منزل جنت ہے, ہماری منزل خدا کو راضی کرنا ہے اور ہماری منزل مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے. وہ راضی ہو گئے تو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی, وہ خوش ہو گئے تو دنیا کی تمام سعادتیں مل گئی. مصطفیٰ جس سے ناراض ہے اس سے ضرور ناراض ہے, اور جس سے رب ناراض ہے اس سے دنیا کی تمام نعمتیں اور آخرت کی تمام برکتیں سلب ہو جائیں گی. جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے اسے ہی آخرت میں برکتیں ملیں گی. اس لیے دنیا کے اندر اپنے اعمال کا ریکارڈ رکھیے, اپنے معاملات کو صحیح رکھیے, اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھیے, اپنے کردار کو ستھرا کیجیے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی طرح سلنے کا کام کیجیے, جوڑنے کا کام کیجیے, خنجر و تلوار کی طرح توڑنے کا کام مت کیجیے. اور ہر رشتہ ہمیں گوارا ہے, شرط یہ ہے کہ ایمان ہو, ہر رشتہ ہمیں پسندیدہ ہے, شرط یہ ہے کہ اسلام ہو, ہر رشتہ ہمیں محبوب ہے, شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ سے عزت و محبت کا رشتہ ہو. اگر وہ رشتہ قائم ہے تو تمام رشتے مقبول ہے, وہ رشتہ نہیں تو کسی رشتے میں ہمیں لذت نہیں. پروردگار عالم ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے, اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بخشے اور محبت و الفت اخوت و بھائی چارگی کے دھاگے میں اللہ رب العزت ہم سب کو باندھ کر رکھے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے ایمان والو اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور منتشر مت ہو جاؤ, پارا پارا مت ہو جاؤ, ٹکڑوں میں ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ. آؤ سب ایک نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.